بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آج 20واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جرح و تعدیل کی قبولیت کی شرائط پڑھیں گے کہ کون سی جرح قبول ہے، کون سی تعدیل قبول ہے، اور کون سی غیر مقبول یا غیر معتبر ہے۔ اور اس کے بعد جب جرح و تعدیل میں آپس میں تعارض ہو جائے، ایک ہی محدث کی طرف سے جرح کی گئی ہو اور دوسرے محدث کی طرف سے اسی راوی کے متعلق تعدیل منقول ہو، تو پھر کس کا اعتبار کیا جائے گا، جرح کا یا تعدیل کا؟ آج اس کی تفصیل ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جرح و تعدیل کی قبولیت کی شرائط ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں جرح مفسر اور تعدیل مفسر کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ دونوں مقبول ہیں بالاتفاق۔ اب چونکہ جرح کرنے والا جو ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں یہ شرائط ہے کہ کون سی جرح مقبول ہے اور کون سی جرح غیر مقبول ہے۔ جو جرح کرنے والا ہے، جرح کنندہ ہے، اور اس طرح تعدیل کنندہ ہے، ان میں سے کون سی شرائط پائی جائیں تو وہ اس کی جرح یا اس کی تعدیل مقبول ہوتی ہے۔ آج ہم نے یہ شرائط پڑھنی ہے۔ تو سب سے پہلی اس میں شرط ہے علم اور تقوی۔ ورع اور تقوی ایک ہی چیز ہے کہ اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ ایک عامی آدمی اگر کسی کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو وہ چونکہ اس کو علم نہیں ہے، تو بغیر علم کے اگر کوئی بات کرتا ہے، کسی کی جرح کرتا ہے، کسی کے اوپر تنقید کرتا ہے، یا کسی کے بارے میں اچھائی بیان کرتا ہے، تو وہ مقبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں ہے، جو کہ بنیادی شرط ہے۔ اور دوسری شرط ہے اس کے اندر صدق کا پایا جانا، سچائی کا پایا جانا بہت لازمی ہے۔ اگر ایک جھوٹا شخص کسی کی تنقید کرے، کسی کے اوپر کسی کی جرح کرے، کسی راوی حدیث کی، تو جھوٹے شخص کی بات کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے؟ اسی طرح اگر وہ کسی کی تعدیل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، کیونکہ وہ سچا نہیں ہے، اس کے اندر سچائی نہیں پائی جا رہی، تو اس کی جرح و تعدیل بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، تیسری شرط ہے عدم تعصب۔ وہ شخص متعصب بھی نہ ہو۔ جو جرح کرنے والا ہے یا تعدیل کرنے والا ہے، وہ شخص متعصب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ متعصب شخص جو ہوتا ہے وہ کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ سکتا ہے، مطلب جس سے اس کو بغض ہوگا، جس سے اس کو نفرت ہوگی، تو اس کے بارے میں وہ سخت الفاظ کہے گا، سخت جرح کرے گا، اگرچہ وہ چیز اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہوگی۔ تو اس لیے متعصب اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں جرح کر رہا ہے تو اس کی جرح بھی مقبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح نمبر 4 ہے معرفت اسباب جرح و تعدیل، یعنی وہ اسباب جو جرح و تعدیل کے اسباب ہیں، ان اسباب کو اس کو علم بھی ہونا چاہیے، اس کی پہچان بھی اس کو ہونی چاہیے۔ اب جرح کرنے والے شخص کو کہ کس قسم کی تنقید کرنی چاہیے، کس حد تک اس کے اوپر تنقید کرنی چاہیے، کس حد تک اس کی تعدیل کرنی چاہیے، اس کے اسباب کیا ہیں، تو وہ سارے اسباب کی معرفت بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 5 پہ جرح مفسر کے مقبول ہونے کے لیے ایک مزید شرط ہے، یعنی یہ تو جو اوپر ہم نے 4 شرائط بیان کی ہیں وہ جرح و تعدیل دونوں کے لیے ہے، لیکن جرح مفسر جو ہے اس کے مقبول ہونے کے لیے ایک مزید شرط یہ لگائی ہے کہ وہ شخص غیر متعصب ہونے کے علاوہ متعنت اور متشدد بھی نہ ہو۔ اگر کوئی شخص متعنت ہے اور متشدد ہے، متعصب بھی ہے، متعنت بھی ہے، متشدد بھی ہے، یہ تینوں چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، تو ایسا شخص اگر کوئی جرح مفسر کرتا ہے جس کے اندر اس نے سبب راوی میں بیان بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کی جرح جو ہے وہ جرح مفسر بھی مقبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ غیر متعصب بھی نہیں ہے، متعنت بھی نہیں ہے، متشدد بھی نہیں ہے، تو پھر اس کی جرح مفسر مقبول ہوگی اور اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ متشدد اور متعصب تو سمجھ میں آئے گا۔ متعنت کہتے ہیں جو شخص دوسروں کو ذلیل کرنے کے در پہ رہتا ہے، اس کو متعنت کہا جاتا ہے۔ اب بعض ان محدثین کے نام یہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں جو بعض جو ہیں وہ متعصب ہیں جرح کے اندر، بعض جو ہیں وہ متشدد ہیں اور بعض متعنت ہیں۔ یہاں پہ سب سے پہلے جو محدثین جرح کے اندر متعصب ہیں ان کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ہے دارقطنی۔ اب دارقطنی بڑے محدث ہیں، کافی بڑا نام ہے ان کا، لیکن یہ جرح میں متعصب ہیں۔ بعض لوگوں کے خلاف یہ جو ہے ان کے دل میں بغض پایا جاتا ہے، یا کچھ بھی کہہ لیں، ان کے خلاف جو ہے یہ انہوں نے تعصب کی بنیاد پہ جرح کی ہے، تو لہٰذا جن کے خلاف انہوں نے تعصب کی بنیاد پہ جرح کی ہے تو وہ ان کی جرح مقبول نہیں ہوگی، یہ متعصب ہیں۔
دوسرے نمبر پر خطیب بغدادی ہیں. یہ خطیب بغدادی بڑے مشہور محدث ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ ہر فن میں اصول حدیث یا حدیث کے ہر فن میں انہوں نے تقریباً کتاب لکھی ہے. بہت بڑے آدمی ہیں لیکن جرح کے اندر متعصب ہیں. جیسے انہوں نے احناف کے اوپر جو ہے تاریخ بغداد ان کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے احناف کے اوپر جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جرح کی ہے، تو لہٰذا ان کی یہ جرح مقبول نہیں ہے. اب بعض وہ محدثین ہیں جو جرح کے اندر متعنت ہیں. ابن جوزی ہے، عمر بن بدر موصلی ہیں، رضی ہیں، صنعانی ہیں، جوزقانی ہیں، ابن تیمیہ ہیں، مجددین لغوی ہیں. تو یہ جتنے بھی نام ہیں یہاں پر، یہ جو محدثین ہیں جو جرح کرتے ہیں، یہ جرح کے اندر متعنت ہے. یعنی یہ کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ سامنے والے کو یا جس کے خلاف یہ جرح کر رہے ہیں اس کو یہ ذلیل کرنے کے در پہ ہیں، تو لہٰذا ان کی بھی یہ جرح مقبول نہیں ہوگی. بعض وہ محدثین جو جرح میں متشدد ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ابو حاتم ہیں، ابن معین ہیں، ابن قطان ہیں، یحییٰ قطان ہے، ابن حبان. یہ 4-5 نام ہیں جو کہ جرح میں متشدد ہیں. اب جہاں پر ان کا یہ تشدد پایا جائے گا، کسی کے بارے میں اگر انہوں نے جرح کی ہے اور تشدد سے کی ہے، مطلب وہ سبب اس راوی کے اندر اتنا شدید نہیں تھا جتنا انہوں نے جرح کے اندر اس کو جتنی سخت جرح انہوں نے کر دی، تو لہٰذا ان کی وہ جرح بھی مقبول نہیں ہوگی کیونکہ یہ جرح میں متشدد ہے. اب جب جرح و تعدیل میں تعارض ہو جائے تو اس کی کتنی صورتیں بنتی ہیں اور پھر ان کا کیا حکم ہے، تو سب سے پہلی جو صورت ہے وہ جرح مبہم اور تعدیل مبہم ہے. یعنی جرح بھی مبہم کی گئی ہے اور ایک محدث کی طرف سے جرح ہے وہ مبہم ہے، اور دوسرے محدث کی طرف سے اسی شخص کی تعدیل ہے اور وہ بھی مبہم ہے. تو اب ہم اس میں کس کو ترجیح دیں گے؟ جرح مبہم کو ترجیح دیں گے یا پھر تعدیل مبہم کو ترجیح دیں گے؟ اس کی تعریف ہم نے پڑھ لی پیچھے، یہاں بھی لکھی ہوئی ہے. جس میں کوئی سبب جرح و تعدیل کا راوی میں مذکور نہ ہو اس کو جرح مبہم اور تعدیل مبہم کہا جاتا ہے. تو اب جب ان دونوں کا تعارض ہو گیا، ایک ہی راوی کے بارے میں جرح بھی منقول ہے اور تعدیل بھی منقول ہے لیکن دونوں مبہم ہیں، واضح نہیں ہے، سبب راوی کے اندر وہ جرح و تعدیل کا مذکور نہیں ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جرح جو ہے وہ غیر معتبر ہوگی اور تعدیل معتبر ہوگی. یہ ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا کہ تعدیل مبہم جو ہوتی ہے یہ مقبول ہوتی ہے محدثین کے نزدیک، اور جرح مبہم یہ غیر معتبر ہوتی ہے اور غیر مقبول ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا. دوسری صورت یہ ہے کہ جرح مبہم ہے لیکن تعدیل مفسر ہے. ایک محدث نے جو ہے وہ جرح کی ہے، وہ مبہم کی ہے، اس کے اندر وہ جرح کا جو سبب ہے راوی میں وہ مذکور نہیں ہے، لیکن تعدیل کا سبب جو ہے وہ مذکور ہے اور وہ جرح تعدیل مفسر ہے. جرح مبہم اور تعدیل مفسر، جرح کا سبب تو مذکور نہیں لیکن تعدیل کا سبب مذکور ہے. تو ایسی صورت میں کس چیز کو ہم ترجیح دیں گے، جرح مبہم کو یا تعدیل مفسر کو؟ تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ جرح جو ہے وہ مبہم ہے چونکہ، اس لیے وہ غیر معتبر ہوگی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اور تعدیل مفسر جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، تعدیل مفسر کے اندر اس سبب کا راوی میں پایا جانا ضروری ہوتا ہے، وہ سبب اس راوی میں مذکور ہوتا ہے، اس لیے تعدیل جو ہے وہ معتبر ہوگی. تیسری صورت ہے جرح مفسر اور تعدیل مبہم. جرح مفسر جو ہے اس کے اندر راوی کے اندر جرح کا سبب مذکور ہوتا ہے، ذکر کیا گیا ہوتا ہے، لیکن تعدیل مبہم جو ہے اس کا جو ہے وہ سبب راوی میں مذکور نہیں ہے. جب یہ دونوں جمع ہو جائیں، جرح مفسر اور تعدیل مبہم، تو اس صورت میں جرح معتبر ہوگی لیکن تعدیل معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ تعدیل مبہم جرح مفسر کے مقابلے میں آ رہی ہے. ویسے تعدیل مبہم ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ وہ مقبول ہوتی ہے، معتبر ہوتی ہے جب وہ تنہا ہو، لیکن جب اس کا تعارض آ جائے جرح مفسر کے ساتھ، تو جرح مفسر کے مقابلے میں جرح تعدیل مبہم کو ترجیح نہیں دی جاتی بلکہ جرح مفسر کو ترجیح دی جاتی ہے اور جرح مفسر کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو لہٰذا جب ان دونوں کا تعارض ہو جائے گا تو ہم جرح مفسر کو لیں گے، جرح مفسر کا اعتبار ہوگا، تعدیل مبہم کا اعتبار نہیں ہوگا. چوتھی صورت ہے جرح مفسر اور تعدیل مفسر. اب ایک راوی کے بارے میں جرح بھی جو ہے مفسر
کی گئی ہے اور تعدیل بھی مفسر ہے. اب دونوں کا تعارض ہو گیا. ایک محدث اس کے بارے میں جو ہے وہ جرح مفسر کر رہا ہے، یعنی ایسی جرح جس کا سبب اس راوی میں موجود ہے، اور ایک محدث جو ہے اس کے بارے میں تعدیل مفسر بیان کر رہا ہے، یعنی وہ تعدیل جس میں تعدیل کا سبب راوی میں مذکور ہے. تو اب اس میں کون سی جو ہے وہ مقبول ہوگی اور کون سی غیر مقبول ہوگی جب ان دونوں کا آپس میں تعارض ہو جائے؟ تو تعارض کی صورت میں جرح معتبر ہوتی ہے اور تعدیل غیر معتبر ہو جاتی ہے. جرح مفسر اور تعدیل مفسر کا جب آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، جب دونوں آپس میں متعارض ہو جائیں تو جرح معتبر ہوگی اور تعدیل غیر معتبر ہوگی. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جب جرح مفسر کسی شخص کی طرف سے کی جا رہی ہے تو وہ ایسے شخص کی طرف سے صادر نہ ہو جو متعصب، متشدد یا متعنت ہو. یہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ جب وہ متعصب، متشدد یا متعنت ہوتا ہے، وہ جرح مفسر بھی کرے تو اس کی مقبول نہیں ہوتی. اب اس صورت میں جہاں تعارض ہو رہا ہے جرح مفسر اور تعدیل مبہم کا، تو اس صورت میں بھی ہم اس جرح مفسر کا اعتبار کریں گے کہ وہ ایسے شخص کی طرف سے صادر ہو جو متعنت بھی نہیں ہے، متشدد بھی نہیں اور متعصب بھی نہیں ہے. اگر اس کے اندر تعصب، تشدد یا تعنت پایا گیا ہے تو پھر اس کی جرح مفسر بھی مقبول نہیں ہوگی. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جرح و تعدیل کی قبولیت کی شرائط پڑھی ہیں 4-5 تقریباً، اور اس کے بعد ہم نے جرح و تعدیل میں تعارض اور اس کی صورتیں، پھر ان کے احکام بھی ساتھ ہم نے تفصیلاً پڑھ لیے ہیں. آپ سے آخر میں 2 سوال ہیں. پہلا سوال ہے جرح و تعدیل کنندہ میں پائی جانے والی 2 شرائط بتائیں. ہم نے جو شرائط ذکر کی ہیں پیچھے کہ کتنی شرائط، ہم نے 4-5 شرائط کا ذکر کیا ہے. تو اب جرح کنندہ یا تعدیل کنندہ میں پائی جانے والی کسی بھی 2 شرائط کا آپ نے کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے کہ کون سی ہیں وہ 2 شرائط. اور دوسرا سوال ہے جرح مفسر اور تعدیل مفسر میں جب تعارض ہو جاتا ہے تو پھر کس کا اعتبار کیا جاتا ہے، جرح مفسر کا یا تعدیل مفسر کا؟ یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس میں اس کا جواب دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.